بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم جماعت کے متعلق احکام اور مسائل پڑھیں گے۔ تو پہلے اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب الجماعت والجماعت سنۃ مؤکدۃ واولی الناس بالامامۃ اعلمهم بالسنۃ فإن تساووا فاقرؤوهم فإن تساووا فاورعوهم فإن تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن بجماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن كالعراة ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه وإن كانا اثنين تقدمهما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسرت صلاته ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز خروج العجوز في سائر الصلوات ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرة خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنفل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير طهارة أعاد الصلاة ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود عليه فيسويه مرة واحدة ولا يفرق أصابعه ولا يشبك ولا يتخصر ولا يستل ثوبه ولا يكفه ولا يعقص شعره ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا يقع كإقعاء الكلب ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا بعذر ولا يأكل ولا يشرب فإن سبقه الحدث انصرف وتوضأ وبنى على صلاته إن لم يكن إماما فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم والاستئناف أفضل وإن نام فاحترم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة وإن تكلم في صلاته ساهيا أو عامدا بطلت صلاته وإن سبقه الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل قليل أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو مومئا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كانت مستحاضة فبرئت بطلت صلاتهم في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تمت صلاتهم في هذه المسائل۔ اس سے پہلے نماز کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ نماز جو باجماعت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، اس کا حکم اور اس کے متعلق مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جماعت کے متعلق باب ہے۔ تو سب سے پہلے جماعت کا حکم بیان کیا ہے۔ والجماعت سنت مؤکدۃ، جماعت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو جماعت کی تاکید کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور جماعت چھوڑنے سے متعلق احادیث میں وعیدیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں۔ اس لیے بعض ائمہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک جماعت یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور جو احناف ہیں ان کے نزدیک
جماعت فرض تو نہیں ہے لیکن یہ واجب ہے۔ اکثر علماء جو احناف کے ہیں ان کے نزدیک جماعت واجب ہے، اور کچھ علماء اس کو واجب تو نہیں کہتے لیکن سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جیسے یہ مصنف ہیں انہوں نے بھی سنت مؤکدہ کہا ہے، لیکن مؤکدہ سے بھی مراد یہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید ہو، تو یہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے یا تقریباً واجب ہی ہوتی ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کو جو ہے وہ اس پر ملامت ہوگی، یعنی اس پر مواخذہ ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اور اس کے بعد امامت میں زیادہ حقدار کون ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اول الناس بالامامت اعلمهم بالسنتی، سب سے زیادہ امامت کا لوگوں میں جو حقدار ہے وہ جو زیادہ سنت کو سمجھنے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے مسائل، نماز کے درست ہونے کے مسائل وہ زیادہ سمجھتا ہو۔ فإن تساووا فأقرأهم، اگر مسائل کے سمجھنے میں سب برابر ہوں تو پھر ان میں سے جو زیادہ قاری ہے، زیادہ اچھی قرأت کر سکتا ہے یا قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر اس میں بھی وہ سارے برابر ہوں فأورعوهم، تو جو ان میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، تو جو زیادہ شبہات سے بھی بچنے والا ہے، گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے والا ہے، جتنا زیادہ بچنے والا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ فإن تساووا فأسنهم، اگر تقوی میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر جو ان میں زیادہ بڑی عمر والا ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ وَيُكْرَهُ تقدیم العبد، یہ کچھ ایسے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جن بندوں کے اندر یہ پائے جائیں تو ان کو آگے امام بنانا یہ مکروہ ہے۔ جیسے غلام ہے تو غلام کی امامت اس لیے مکروہ ہے کہ وہ آقا کی خدمت میں لگا رہا ہے، اس کو مسائل سیکھنے کی فرصت نہیں ملی، لیکن اگر غلام مسائل سے واقف ہو یا قرآن صحیح پڑھا ہوا ہو تو اس کو امامت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والاعرابی، اسی طرح جو دیہاتی ہے، اس سے بھی مراد وہی ہے کہ جس کو علماء کے مجلس میں بیٹھنے یا علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہوگا، وہ مراد ہے۔ اگر نماز کے مسائل سے واقف ہو تو پھر امامت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والفاسقی، اور جو فاسق ہے یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کو بھی امام بنانا یہ مکروہ ہے۔ والاعمہ، اسی طرح جو نابینا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو پاکی ناپاکی میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کر سکتا چھینٹے وغیرہ سے، اور دوسرا قبلے کی طرف بھی اس کو صحیح رخ کا معلوم نہیں ہو سکتا کس دوسرے کے کھڑا کرنے کے بغیر، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزوں کی رعایت رکھی جائے تو پھر یہ نابینا کی امامت اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ولد الزنا، جو زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس سے لوگوں کو عام طور پر نفرت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی بھی امامت اس کو آگے کرنا مکروہ ہے۔ فإن تقدموا جاز، یہ جو لوگ بیان کیے ہیں ان کو آگے کرنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر یہ کسی وقت آگے ہو جائیں تو ان کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ نماز جائز ہوگی، درست ہوگی۔ وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَلَّا يَطُولَ بِهِمُ الصَّلَاةَ، آگے امام کے لیے ایک خاص ادب بیان کیا ہے، احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ امام کو نماز بہت زیادہ لمبی نہیں پڑھانی چاہیے، جتنی قرأت مسنون ہے آگے اس کا ذکر آئے گا اتنی قرأت کرنی چاہیے، اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو مشقت ہو، بیچ میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی رعایت رکھنی چاہیے۔ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ، عورتوں کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ وہ اکیلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی صرف عورتیں ہی ہوں، اس میں مرد نہ ہوں، تو عورتوں کی اس طرح جماعت کرنا یہ مکروہ ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، لیکن اگر انہوں نے اپنی جماعت کر لی تو وقفت الامام وسطہن، تو ان کی جو امام ہوگی عورتوں کی وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہو، تھوڑا سا آگے ہو کر، اس طرح اگلی صف میں کھڑی نہ ہو۔ کالعوراتی، جیسا کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، برہنہ ہیں، تو وہ اگر جماعت کرتے ہیں تو ان کا بھی حکم یہ ہے کہ امام ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا، آگے کھڑا نہیں ہوگا سطر کو چھپانے کے لیے۔ ومن صلی مع واحد، اور اگر ایک بندہ امامت کر رہا ہے اس کا ایک ہی مقتدی ہے، اقامہ عن یمینہ، تو وہ اس کو اپنی دائیں طرف کھڑا کرے، دائیں طرف بالکل برابر میں کھڑا کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن برابری میں پھر شبہ ہوتا ہے کہ آگے اگر بڑھ گیا مقتدی تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے تھوڑا سا اس کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے کہ وہ مقتدی کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ امام کی پاؤں کی جو ایڑی ہے اس کے برابر ہوں، اس طرح وہ دائیں طرف کھڑا کرے۔ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، اور اگر جو مقتدی ہیں وہ دو ہوں تو تقدمہما، تو جو امام ہے وہ ان دونوں سے آگے اگلی صف میں کھڑا ہو، دو مقتدیوں کو پچھلی صف میں کھڑا کرے۔
ولا يجوز للرجال ان يقتدوا بامرأة او صبي، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی اقتداء کریں یا بچے کی اقتداء کریں، نابالغ کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اور نماز میں جو صفیں ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے آگے مردوں کی صفیں ہوں گی، پھر اس کے بعد جو لڑکے ہیں ان کی صفیں ہوں گی، ثم الخنسا، پھر اس کے بعد اگر مخنث جو ہیں یہ بھی اگر نماز میں شریک ہیں تو ان کی صفیں ہوں گی، ثم النساء، عورتیں بھی اگر جماعت میں شریک ہیں تو آخر میں ان کی صفیں ہوں گی۔ فإن قامت امرأة إلى جنب رجل، آگے یہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس کو محاذات والا مسئلہ کہا جاتا ہے، مشہور مسئلہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے پہلو میں کھڑی ہو گئی، وہما مشترکان فی صلاۃ واحدۃ، اور وہ ایک ہی نماز کے اندر دونوں شریک ہیں، تو اس میں فسرت صلاۃہ، جو مرد ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ کہ درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، اور اس کی بہت ذرا شرائط ہیں، آگے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، تو اس طرح کرنے سے مرد کی جو نماز ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ، اور عورتوں کے لیے جو مسجد میں جماعت ہے وہاں پر حاضر ہونا یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر بوڑھی عورت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ فجر یا مغرب عشاء میں، چونکہ اتنے لوگ باہر نہیں ہوتے، فتنے کا اندیشہ کم ہوتا تھا اس زمانے میں، تو ان اوقات میں وہ بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت کسی بھی نماز میں جا سکتی ہے کیونکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن بعد کے زمانے میں احناف کا اور سارے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ کسی بھی نماز میں بوڑھی یا جوان کوئی بھی عورت اس کو مسجد میں جانا یہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی عورتوں کی گھر میں نماز پڑھنے کو جو افضل قرار دیا گیا ہے، اور جیسا کہ احادیث کے اندر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہ ان کو منع کر دیتے، جیسا کہ حالات اس زمانے میں تبدیل ہو گئے تھے، ابھی تو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو ابھی کسی عورت کو بھی مسجد میں جانا یہ اس زمانے میں یہ فتویٰ یہی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ وَلَا يُصَلِّ الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، آگے کچھ احکام بیان کر رہی ہیں کہ کون سا مقتدی کس امام کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ مقتدی جو ہے اس کی جو حالت ہے وہ امام کی حالت سے قوی نہیں ہونی چاہیے، یا تو امام کی حالت قوی ہو، مقتدی کمزور ہو، یا پھر یہ کہ دونوں کی حالت برابر ہو۔ اگر امام کی حالت کمزور ہے، مقتدی کی قوی ہے، تو پھر یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں ایک آدمی پاک ہے، یعنی اس کو کوئی عذر نہیں ہے ناپاکی وغیرہ نجاست کا، تو یہ شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کو مسلسل پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، تو یہ جو بیماری والا ہے یہ تو معذور ہے، مکمل پاک نہیں ہے، تو اس کی حالت کمزور ہے، اس کے پیچھے مکمل پاک آدمی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک پاک عورت ہے اور ایک استحاضہ والی عورت ہے، تو وہ بھی چونکہ معذور ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک بندہ ہے جو قرات صحیح کر سکتا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، دوسرا امی ہے، قرات نہیں کر سکتا، تو اس قاری کی امی کے پیچھے قرات نماز درست نہیں ہوگی۔ وَلَلْمُقْتَصِي خَلْفَ الْعُرْيَانِ، اس طرح جو کپڑے پہنے ہوئے ہے وہ کسی ننگے جس کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں سطر چھپانے والے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ، آگے کچھ مسائل بیان کیے ہیں کہ یہ جو بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو تیمم کرنے والا ہے وہ کمزور ہے، وضو کرنے والا قوی ہے، لیکن تیمم چونکہ طہارت مطلقہ ہے، یعنی اس سے بھی مکمل پاکی حاصل ہو جاتی ہے، تو تیمم کرنے والا یہ وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے۔ اسی طرح جو موزے پر مسح کرنے والا ہے وہ پاؤں دھونے والوں کی امامت کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی مکمل طہارت میں ہی ہے، اس میں کوئی معذوری والی عذر والی کیفیت نہیں ہے۔ وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، اسی طرح جو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ وہ رکوع و سجدہ کرتا ہو بیٹھنے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وصال سے قبل نماز پڑھائی تھی وہ بیٹھ کر پڑھائی تھی، پیچھے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، تو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے۔ وَلَا يُصَلِّ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ، جو بندہ صحیح ہے رکوع سجدہ کرتا ہے وہ اس بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو اشارہ کرنے والا ہے، کیونکہ یہ معذور ہے، کمزور ہے۔ وَلَا يُصَلِّ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ، جو فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء نہیں کر سکتا، کیونکہ نفل پڑھنے والے کی حالت کمزور ہے۔
ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر، ایک فرض پڑھنے والا وہ کسی دوسرے فرض پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، کیونکہ امام اور مقتدی کی نماز کا ایک ہی نماز ہونا یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ ویصلی المتنفل خلف المفترض، اور جو نفل پڑھنے والا ہے وہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نیت باندھ سکتا ہے، تو اس طرح اس کے نفل ہو جائیں گے اور فرض پڑھنے والے کے فرض درست ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں مقتدی جو ہے اس کی حالت کمزور ہے، امام قوی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ومن اقتدی بامام، ایک شخص نے کسی امام کی ابتدا میں نماز پڑھی، پھر بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ امام جو تھا وہ طہارت پر نہیں تھا، اعاد الصلاۃ، تو یہ شخص جو ہوگا وہ نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی نماز اس کو دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّ أَنْ يَعْبَسَ بِثَوْبِهِ، آگے نماز کے اندر کچھ جو چیزیں مکروہ ہیں، نامناسب ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ، اور بجسدی یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلے، ان کو الٹ پلٹ کرے یا سیدھا کرے، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح ولا یقلب الحصا، جو زمین پر کنکریاں وغیرہ ہے ان کو بھی الٹنا پلٹنا یہ بھی درست نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس کو کنکریاں اتنی زیادہ بکھری ہوئی ہیں یا سخت حالت میں ہے کہ اس پر سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا ممکن نہیں ہے، تو ایک مرتبہ ہاتھ مار کر ان کو وہ سیدھا کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ولا یفرق اصابعہ، اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائے، جس طرح انگلیوں کی جو جوڑ ہیں، ہڈیاں ہیں، ان کو چٹکھانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، یہ نماز میں مکروہ ہے۔ ولا یشبک، اسی طرح ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈالنا، تشبیک، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ ولا یتخسر، کوف پر ہاتھ رکھنا، یعنی بغل کے نیچے ٹانگوں کے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے، نماز کے اندر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یستر ثوبہ، اور کپڑے کا صدل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صدل کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ سر کے اوپر یا کندھے کے اوپر کپڑا اس طرح لٹکا دے کہ دونوں طرف سے نیچے لٹکا ہوا ہو۔ ولا یکفہ، اسی طرح کپڑوں کو وہ سمیٹے بھی نہ، اوپر نیچے ہوتے وقت کپڑوں کو سمیٹنا بار بار، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ ولا یعقص شعرہ، اسی طرح اپنے بالوں کو باندھنا، بالوں کو گوند کے ساتھ سر میں چپکا دے یا ان کی مینڈیاں بنا دے، یا اس طرح مردوں کے لیے یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ ولا یلتفت یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر بندہ اس طرح دیکھتا ہے کہ سینہ قبلہ سے پھر گیا ہے پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر سینہ نہیں پھر رہا تو پھر دائیں بائیں دیکھنے سے نماز تو ہوگی لیکن نماز میں کراہت آ جائے گی۔ ولا یقعد اقعاء الکلب، اور کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ سرین کے بل بیٹھے اور گھٹنوں کو کھڑا کر دے اور ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر ٹیک دے، تو یہ اس کا بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده، کوئی بندہ اگر سلام کرتا ہے تو نماز پڑھنے والا زبان سے بھی سلام کا جواب نہیں دے سکتا اور ہاتھ سے بھی، اشارے سے بھی سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ ولا يتربع، اسی طرح چار زانو ہو کر یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، الا بعذر، کوئی عذر ہو تو پھر اس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ ولا يأكل ولا يشرب، نماز میں کھانا پینا بھی درست نہیں ہے۔ فإن سبق الحدث، آگے کچھ احکام مزید بیان کیے ہیں کہ نماز کے اندر کسی کو اگر حدث لاحق ہو جاتا ہے یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے، انصرف، تو وہ چلا جائے نماز توڑ کر، وتوضأ، وضو کرے، وبنى على صلاته، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے ہی آگے نماز کو مکمل کرے، اس کو بنا کہا جاتا ہے۔ ان لم يكن اماما، یہ منفرد کے لیے کہ وہ امام نہ ہو، مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ آ کر وہاں سے ہی آگے نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن اس بنا کے لیے بہت ساری شرائط ہیں کہ درمیان سے اس نے کوئی بات بھی نہ کی ہو اور ضرورت سے زیادہ وہ چلا بھی نہ ہو، اور بہت ساری شرائط ہیں، تو وہ شرائط پوری کرنا ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ واپس آ کر نئے سرے سے نماز پڑھے۔ فإن كان اماما، اور اگر امام کو حدث لاحق ہو گیا ہے، استخلف وتوضأ، تو پھر وہ کسی کو خلیفہ بنائے، یعنی پیچھے جو بندہ کھڑا ہے اس کو اشارے سے آگے کرے تو وہ آگے نماز پڑھانا شروع کر دے گا اور امام چلا جائے وضو کرے۔ وبنى على صلاته ما لم يتكلم، اور امام پھر وضو کر کے اگر آئے تو اس نے بات وغیرہ نہ کی اور ساری شرائط پوری ہوں تو یہ نماز پر بنا کر سکتا ہے، وہاں سے ہی آگے جاری رکھ سکتا ہے، لیکن والاستئناف افضل، لیکن از سر نو پڑھنا، نئے سرے سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں سو گیا، اس کو احتلام ہو گیا
یا اس کو جنون لاحق ہو گیا، یا اغمی علیہ اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس نے کہا مارا، تو ان صورتوں میں وضو وہ جا کر کریں گے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ وضو کرنے کے بعد آ کر وہ بنا نہیں کر سکتے۔ نفل وضو والصلاۃ، تو وہ وضو کر کے دوبارہ نماز کا بھی اعادہ کریں گے، نئے سرے سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، اتنی ذرا عام طور پر یہ پیش نہیں آتے، ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے ان میں بنا کا حکم نہیں ہوگا، اس میں نئے سرے سے ہی نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، اور نماز کے اندر کسی نے بات کر دی، چاہے بول کر کی یا جان بوجھ کر کی، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کلام جو نماز کے اذکار وغیرہ میں سے نہیں ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، اگر ایک بندہ ہے اس نے آخری قعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کو حدث لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ جائے توضأ وسلم، وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ بس صرف سلام پھیرے، کیونکہ باقی سارے اس کے جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اگر کسی شخص نے یہ آخری جو قعدہ ہے وہ مکمل کرنے کے بعد، چونکہ اس کے فرائض مکمل ہو گئے ہیں، فرائض مکمل کرنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر حدث لاحق کر دیا، وضو توڑ دیا اپنا، او تکلم، یا اس نے بات کی، او عامل عملا، یا اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے منافی تھا، نماز کو توڑنے والا تھا، تمت صلاتہ، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں فرائض ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ سلام اس نے نہیں پھیرا تھا، یہ سلام واجب ہے، واجب رہ گیا ہے، تو اس کی یہ نماز ناقص ہے، تو اس نقص کو دور کرنے کے لیے اس کو نماز کا اعادہ کرنا یہ واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ وَإِن رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ، اور اگر کسی تیمم کرنے والے نے نماز کے اندر پانی کو دیکھ لیا، یا وہ پانی کو استعمال کرنے پر قادر ہو گیا، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اس کو وضو کر کے پانی کا استعمال کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ آگے پھر کچھ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں، تقریباً 12 مسائل ہیں، ان مسائل کا حکم ایک ہی ہے، اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے، وہ آخر میں بیان کریں گے۔ تو پہلے یہ مسائل دیکھ لیں کہ وَإِن رَآهُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، تیمم کرنے والا جو بندہ تھا اس نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پانی کو دیکھ لیا، یا پانی استعمال کرنے پر وہ قادر ہو گیا، یا کوئی مسح کرنے والا تھا، فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ، جو آخری قعدہ ہے، آخری قعدہ کے بعد اس کے موضوع پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو گئی، یا اس نے اپنے موضوع کو اتار دیا، یا عمل قلیل، عمل قلیل کے ساتھ، یعنی کوئی زیادہ عمل نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جائے، عمل قلیل کے ذریعے اس نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد موضع اتار دیے۔ او کان امیا فتعلم سورۃ، یا وہ امی تھا، قرات کے بغیر اس نے نماز پڑھی اور آخر میں اس کو سورت یاد آ گئی۔ او عریانا فوجد ثوبا، یا وہ ننگا تھا اور آخری قعدے میں قعدے کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے کپڑے کو پا لیا، یا وہ اشارہ کرنے والا تھا اور آخر میں وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا۔ او تذکر ان علی صلاۃ قبل حاضی، یا وہ صاحب ترتیب تھا اور اس کو یاد آیا کہ اس نماز سے پہلے بھی مجھ پر ایک نماز قضا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ او احدث الامام القاری، یا امام جو قاری تھا اس کو حدث لاحق ہوا اور اس نے امی کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا اس کے بعد، یعنی جو تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد۔ او طلعت الشمس فی صلاۃ الفجر، یا فجر کی نماز تھی، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا سلام پھرنے سے پہلے۔ او دخل وقت العصر فی الجمعۃ، یا جمعہ کی نماز ہو رہی تھی اور سلام پھرنے سے پہلے عصر کا وقت داخل ہو گیا، یا کوئی شخص جو جبیرہ پٹی ہے اس پر وہ مسح کرنے والا تھا اور اس کی پٹی جو ہے وہ زخم ٹھیک ہونے کے بعد گر گئی ہے، تو اب اس کو تو بعد میں دھونا پڑتا ہے، تو اس حالت میں یعنی سلام سے پہلے یہ ایسا ہو گیا۔ او کانت مستحاضۃ فبرئت، یا وہ مستحاضہ استحاضہ والی عورت تھی تو وہ معذور ہوتی ہے، تو اس وقت یعنی سلام سے پہلے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کا جو استحاضہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں، 12 مسائل ہیں، یہ سارے جو کام ہیں یہ آخری قعدہ میں یعنی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد جب فرائض ارکان مکمل ہو جائیں اور سلام ابھی رہتا ہو، سلام سے پہلے یہ سارے کام ہو جائیں، تو ان کا حکم کیا ہے؟ بطلت صلاتہم فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان سب مسائل میں جو نماز ہے سلام پھرنے سے پہلے اگر یہ سارے کام ہو گئے تو ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔
وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تمت صلاۃ فی هذه المسائل، صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ ان سب مسائل کے اندر ان کی جو نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ فرائض ارکان تو مکمل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک سلام نہیں ہوا، سلام چونکہ واجب ہے اور سلام کے ذریعے سے بندہ نماز سے نکلتا ہے، تو جب تک سلام نہیں ہوگا بندہ نماز سے نکلا نہیں ہے، نماز کے اندر ہی ہے۔ جب نماز کے اندر ہی ہے تو یہ سارے جو کام ہیں وہ نماز کے اندر ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس سے نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کے فرائض ہیں یا ارکان ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، اگرچہ سلام رہتا ہے لیکن وہ ارکان میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا ان کاموں کی وجہ سے نماز مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اور صاحبین کے قول کے مطابق بھی چونکہ واجب رہ جاتا ہے اور نقص نماز میں آ جاتا ہے، تو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز پھر بھی واجب الاعادہ ہی رہتی ہے، تو اس لیے فتویٰ یہی ہوگا کہ ان سارے مسائل کے اندر نماز باطل ہو جائے گی اور نماز کا اعادہ کرنا، ان دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہوگا۔